خان ہوں۔ IMF نے شہباز شریف کا جھوٹ بے نقاب کر دیا، یعنی اس لیول پہ آ کے شہباز شریف صاحب کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں، اس کے باوجود معیشت کے معاملات کے اندر غلط بیانی کرنا اور غلط دعوے کرنا، یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو ڈونر کانفرنس جو 9 جنوری کو ہونے جا رہی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایکچولی وہ ہے کیا، کلائمیٹ چینج کے معاملات ہیں اور وہاں پہ پاکستان اپنا مقدمہ لے کر جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ کچھ لوگوں سے کچھ بات چیت ہو جائے اور کچھ سلوشن نکالنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کی صرف ایک خواہش ہے کہ ان کا دور کسی طرح گزر جائے اور پاکستان ان کے دور کے بعد دیوالیہ ہو، یعنی کسی بھی طرح وہ کر کے پاکستان کو گھسیٹ لیں۔ ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ بہت سارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، لیکن اس بات کو ایک ایسی بات بنا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت معیوب بات ہے، دنیا کے ملک ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں۔ اب مختلف ریزنز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ ریزن رجیم چینج کا ایک آپریشن بنا، ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ شہباز شریف صاحب نے کیا بولا؟ IMF نے شہباز شریف کا جھوٹ بے نقاب کر دیا، یہ خبر ہے۔ کیسے بے نقاب کیا، ذرا شہباز شریف صاحب کا پہلے آپ بیان دیکھ لیں۔ شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے 6 جنوری کو ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں انہوں نے خطاب کیا تھا۔ میں نے وہ سنا بھی تھا، انہوں نے کہا جی میں چین کے وزیر اعظم سے میری بات ہوئی، پھر اس کے بعد میری IMF والوں کا مجھے فون آیا۔ وہ کیا رہے تھے سنیں۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ کل رات IMF کے ڈائریکٹر کا فون آیا، انہوں نے پوچھا کہ چین اور سعودی عرب کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمارا دیرینہ دوست ہے، دیگر ممالک سے بھی اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے IMF کے ڈائریکٹر سے کہا کہ ہم پاکستانی عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ IMF کی ڈائریکٹر نے کہا کہ اپنا وفد بھیجیں گے تاکہ پاکستان کو اگلی قسط مل سکے، اور 2-3 دن کا شہباز شریف صاحب نے وقت بھی اپنے اس بیان میں کہا تھا۔ اب خبر کیا سامنے آئی ہے، ذرا یہ خبر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق یہ خبر ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا IMF، انہوں نے اتوار کے روز کہا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر MD IMF کرسٹیانا جارجیا اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت جو ہوئی ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی درخواست پر ہوئی ہے، نہ کہ MD نے خود کال کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے کال کی ہے، اور IMF یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ان کے لیے امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، شہباز شریف صاحب کو ہم نے کال نہیں کی، انہوں نے درخواست کی، جس کے اوپر پھر یہ بات کی گئی۔ ایکسپریس ٹریبیون سے بات کرتے ہوئے IMF کی نمائندہ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیلی فونک گفتگو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس پر بات کرنے کی درخواست کے جواب میں کی گئی۔ یعنی شہباز شریف صاحب نے کوئی معیشت پہ بات نہیں کرنی تھی، انہوں نے کچھ کلائمیٹ چینج کے پاکستان کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں، ان کے اوپر بات کرنے کے لیے درخواست کی تھی، جس کے جواب میں یہ بات کی گئی۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس 9 جنوری کو جنیوا میں منعقد ہو رہی ہے، جہاں نواز شریف اور مریم پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں، جس کی میزبانی حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ مشترکہ طور پر کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد عوام اور حکومت کی مدد کے لیے حکومتی نمائندوں، سرکاری اور نجی شعبوں کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کو اکٹھا کرنا ہے۔ IMF ترجمان کے بیان میں اس بات کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ نواں جائزہ مشن 3 دنوں میں پاکستان پہنچے گا، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک اور جھوٹ بھی پکڑا گیا، بلکہ IMF ترجمان کے مطابق جنیوا کانفرنس کی سائیڈ لائن پر اسحاق ڈار اور IMF کے درمیان ایک ملاقات متوقع ہے، اور وہ ہو سکتی ہے، اس کی درخواست کی گئی ہے۔ IMF کی جانب سے یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ PDM سرکار نے ایک ایسے وقت میں سیاست کرنے سے گریز نہیں کیا جب ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، اور اسی طرح کے غلط بیانات پاکستان کے لیے IMF کو قائل کرنے کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب دونوں فریقوں کے درمیان پہلے سے ہی حالات اور عدم اعتماد کی ایک طویل تاریخ بنی ہوئی ہے، بار بار یہ ان کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ڈالر کو قابو کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، مالیاتی شعبے کا حکمت عملی تبدیل کرنے کا مطالبہ، جو مالیاتی شعبہ ہے پاکستان کا، انہوں نے صاف صاف کہا اسحاق ڈار صاحب کو، اور مطالبہ کیا ہے
کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں جو استحکام لانے کی کوششیں کر رہے ہیں زبردستی اپنی سیاست بچانے کے لیے، نواز شریف کو خوش رکھنے کے لیے، ڈار صاحب نے جس طریقے سے روکا ہوا ہے ڈالر کو، یہ زیادتی وہ بند کر دیں اور یہ کوششیں وہ بند کر دیں جو کہ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی جانب سے 1 ارب 12 کروڑ ڈالر قرض کی قسط کے اجرا کے لیے تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اہم شرائط میں سے ایک ہے۔ یعنی IMF آپ کو پیسہ تب دے گا پاکستان کو جب اسحاق ڈار صاحب اپنی ضد چھوڑیں گے۔ اب ڈالر اگر نیچے آتا ہے تو وہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ آنا چاہیے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں، ہمیں ریمیٹنسز زیادہ مل جائیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں، ہماری امپورٹس کم ہوں، تو اس میں پاکستان کی کرنسی اوپر جائے گی اور ڈالر نیچے آئے گا۔ یہ کر کے ڈار صاحب اگر ڈالر کو نیچے لاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ زبردستی بینکوں کے اوپر دباؤ ڈال کر انہوں نے ڈالر کا ریٹ کنٹرول کیا ہوا ہے، اور ایکچوئل ریٹ ڈالر کا کیا ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ پورا ایک فارمولا ہے، پاکستان کے عام آدمی کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ ایکچولی اس وقت ڈالر کتنے کا ہے۔ سیکرٹری جنرل ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان ظفر پراچا نے کہا کہ ہم نے وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے اور ان کو سنگل ریٹ مارکیٹ کا مشورہ دیا ہے، لیکن وزیر خزانہ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، یعنی وہ زبردستی ابھی بھی اپنے سیاسی فائدے کے لیے ڈالر کو روک کر رکھنا چاہتے ہیں۔ معاشی ماہرین اور کرنسی ڈیلر نے بھی حال ہی میں وزیر خزانہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کرنسی پر اثر انداز ہونا بند کر دیں، کیونکہ یہ حکمت عملی استحکام سے عدم استحکام کی جانب آپ کو لے کر چلی جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ایکچولی ڈالر کی قیمت کیا ہے، سادہ فارمولے کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا۔ ڈالر ایک ایسی کرنسی ہے جس کے ساتھ دنیا بھر کے ملک اپنی کرنسی کا موازنہ کرتے ہیں، یعنی پاکستان میں یہ ڈالر 100 روپے کا بھی ہوتا تھا، 120 کا بھی ہوتا تھا، 170 کا بھی ہوتا تھا، اور اب یہ پہنچ گیا ہے 225 سے اوپر کا۔ تو یہ ہے ڈالر کی ایک پرائس۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کی پرائس کے اندر فرق رہتا تھا وہ 1 روپے، 1.5 روپے، 2 روپے 8 آنے اتنا ہی رہتا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ڈالر کے مقابلے میں تمام ممالک اپنی اپنی کرنسی کو مستحکم کرتے ہیں، یعنی اپنی اپنی کرنسی کا جو ویلیو ہے اس کو تولنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈالر ہے یا سونا ہے۔ دنیا میں 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ اپنے پیسے کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو ڈالر ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے تگڑی کرنسی ہے، اس کے ساتھ آپ موازنہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیسے کی اس وقت ویلیو کیا ہے۔ اور دوسری ایک چیز ہے، یہ تو نوٹ ہے نا، یہ تو امریکہ چھاپتا ہے، دوسری جو چیز ہے وہ سونا ہے، اور یہ سب سے بہتر فارمولا ہے اور سب سے زیادہ آزمودہ فارمولا بھی ہے۔ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی ملک دھوکہ کرنا چاہے اور اپنی کرنسی کو جان بوجھ کر ڈالر کے مقابلے میں مضبوط کرنا چاہے مصنوعی طریقے سے، تو پھر سونے کی قیمت یہ تعین کر دیتی ہے کہ ایکچولی اس کی کرنسی کی اوقات ہے کیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک سادہ فارمولا۔ 1 تولہ سونا مارکیٹ میں کتنے ڈالر کا ہے؟ 24 کیرٹ کا 1 تولہ سونا امریکی مارکیٹ کے اندر یا اوپن دنیا کی مارکیٹ کے اندر $700 کا ہے، یعنی $699.96 لگ بھگ 60